کیا اچھی بات کہی حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں چونکہ ان کا مسئلہ کی محبت تھا، کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست دنیا آخرت کی بازی لے گئے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. چلو جی، گل ختم ہوگی، اپنا اپنا فیوچر طے کر لو. جب جانے لگے دنیا سے تو اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہو، مال سے، اولاد سے، جان سے، اس دنیا سے. ہر فانی چیز سے تو ہم محبت کرتے ہیں. تو قیامت والے دن فانی چیز تو ہوگی نہیں، اور فانی چیز جو ہے کاکی دنیا جو ہے اس کو ایک بہت ہی ہولناک خوفناک شکل میں پیش کیا جائے گا بوڑھی کی صورت میں. دانت باہر ہوں گے، آنکھیں اندر کو ہوں گی، اور اللہ پوچھ رہا ہوگا تم اس کو پہچانتے ہو، اور ہم سب مکر جائیں گے خیر سے. نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے، یہ وہی ہے دنیا جس سے تم پیار کرتے تھے. دنیا کو تو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ کہے گی میں اکیلی تو اچھا نہیں لگتا، میرے بھی تو فالوور ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو بھی ساتھ پھینک دو دوزخ میں. تو آپ سوچیں کہ جب انہوں نے یہ کہا حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حدیث کوٹ کی، تو ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی دنیا چھوڑ دو یا دنیا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ دنیا میں رہ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، موج کر رہے ہو، مسکرا رہے ہو، دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کانوں سے سن رہے ہو، زبان سے بول رہے ہو، ہاتھوں سے کام کر رہے ہو، پاؤں سے چل رہے ہو، محسوسات کے ذریعے انجوائے کر رہے ہو. یہ کسی ایک پاک کا خیال رکھنا کوئی بوجھ ہے یا آپ کے لطف میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ویسے ہی سوال ہے میرا، مطلب کسی ایک پاک کا خیال، یعنی پاک تو ایک اللہ ہی ہے، تو ہمارے اندر ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے. اب جس کو روشن کیا، جس کے قلب میں نور رحمت آیا، ان کا پہلے تو اس دنیا سے تعلق ختم ہوا، ظاہری دنیا سے رہ دنیا میں ہی رہے تھے لیکن انٹرسٹ ختم ہو گیا. اب نفس کی سرکشی کو بھی اللہ نے لگام دیا، شیطان کی سرکشی کو بھی اللہ نے لگام دیا، ان کو کنٹرول دیا، اس کو قابو کریں، اس کو کھینچ کے رکھیں، اس کی بات نہیں سنتے. اب کیا ہوگا؟ اب آپ ایسے بندے کو ملو. اب جب ہم ایسے بندے کو ملتے ہیں، ہمارا کل تو اس حالت میں ہوتا ہے جہاں دنیا بھری ہوئی ہے، جو مردہ ہے، جو اس لیے مردہ ہے کہ اسے دنیا سے بہت پیار ہے. اب ایک مردہ قلب ایک زندہ قلب کے سامنے چلا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مردہ پڑا اور ایک زندہ بندہ سامنے آ جائے. تو زندہ بندہ کیا کرے گا؟ اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کرے گا نا کہ اللہ پاک مغفرت کرے. اب ایک مردہ قلب ایک زندہ قلب کے سامنے چلا جاتا ہے. زندہ قلب کیا کرے گا؟ وہ مسکراتے تھے، کہتے آ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر، دکھی لگتے ہو، پریشان بھی ہو، بیٹھ جاؤ، بابے کے ساتھ مل کے دعا کرو. دکھ نہیں رہے گا، غم نہیں رہے گا، سب کچھ بدل جائے گا. لیکن ڈوب کے پکارنا، ڈوب کے دعا مانگنا، جذبوں کی دعا مانگنا، یہ ساری باتیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا وہ مردہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا کرتے تھے کہ سڑکوں پہ چلنے والوں کی اکثریت تو مردہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ تو کب لانتا، منہ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. ہم مرنے سے پہلے نہیں، ہم جوندے جی مردہ قلب کے ساتھ پھر رہے ہیں، خود کہتے ہیں زندہ ہیں، ہمارے قلب مردہ ہیں. پھر ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہم فقیر کا ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں کہ یار انہوں تو ساریاں گلاں پتہ ہون گیا، ذرا چیک تے کر آئیے. آپ مردہ قلب کے ساتھ کیا سنیں گے بتائیں؟ مردہ کیا سنتا ہے جی؟ مردے نو سنا دے رہو بھائی جی، اگے پھوپھی نو بھی سلام دے دیں، انہوں بھی سلام دے دیں، کچھ بھی کہہ دو اس کو، وہ مردہ ہے، وہ رسپونڈ نہیں کرے گا. تو پہلے مردہ قلب کو زندہ کرنا پڑتا ہے. نگاہ عاشق جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زندہ جو نوری ہوتی ہے رحمت، کہ اس کی جو آنکھ ہے، اس کا جو قلب کی جو آنکھ ہے، وہ جب مردے کو دیکھتی ہے نا تو ایک دم وہ جیسے نا
کم بیزنی، اٹھ اللہ کے حکم سے، کم بیزن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. تو جو نگاہ پڑتی ہے، تو یہ پروسیس ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے لو جی میں بابے اور انہوں ملیا سنتے، انہوں نے اینج کر کے مسکرا کے تک کیا، میرے اندر لگ گیا کوئی ٹورنیڈو چلے ہے، پھر کچھ چیزاں ٹوٹی ہیں، پھر میں کھلو گیا، پھر میں ہوائیں چھوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ نے ایک دن میں کوئی درخت بھی کبھی ایک بیج سے کومپل سے درخت بنائے. ہر چیز فطرت پہ ایک ٹائم چاہیے، ہر چیز کو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونے میں. اللہ نے جس فطری نظام کو مروج کیا ہے اسی کے اندر یہ حسن ہے کہ محبت کی بنیاد پہلے دن پڑے اور اس کو گرو کرنے میں اور ڈیولپ ہونے میں بہت سارے موسموں اور بہت سارے دشمنوں کا سامنا ہے. مثال کے طور پر بیج زمین میں گیا، آپ نے اوپر سے گوڈی کی، اندر ڈالا پانی، گرمی اس نے سہنی ہے، سردی اس نے سہنی ہے، موسموں کا تغیر اس نے سہنا ہے. کیا کوئی چیز اس بیج کو توڑ دیتی ہے؟ نو. وہ کومپل بنتی، وہ درخت بنتا ہے، وہ آم بو تو آم نکلتا ہے، وہ گندم بو تو گندم نکلتی ہے. یہ نگاہ کا جو بیج ہوتا ہے، اس کی جو اس کی گرمی سردی کے مشکلات، مخالفتیں، دکھ، تکلیف، طنز، تشنی، نفرت، کینہ، حسد، سب طرف ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو سمجھانے آئے گا. اگر آپ اس کی نگاہ سے بیج لگ گیا ہے، یہ سارے خطرات ابلیسی اور نفسی فریب جو ہے نا یہ رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے. یاد رکھو کبھی بھی نہیں ختم. اس بیج نے گرو کرنا ہے. محبت کا بیج پروان چڑھے گا، لیکن ایک ٹائم لگتا ہے. جب یہ بیج اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا کلچر کوئی نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس میں کوئی قلم نہیں لگا سکتے. یہ فقیر کی کس قلب سے، کس کی نگاہ سے یہ لگا ہے؟ جس کے قلب کو اللہ نے نور رحمت سے روشن کیا، لطائف انوار سے. اس نے دیکھا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. اللہ کو کس چیز کی فکر ہے جی؟ مجھے بتائیں. وہ اللہ کا ہی ولی ہے نا، اللہ نے اس کو روشن کیا ہے نا. اللہ کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جسے چاہے بادشاہ دیتے ہیں، جس سے چاہے بادشاہ چھین لیتے ہیں. ایک ہر چیز کو خطرہ ہے. وہ پاک ذات ہے، اس کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ سو جب فقیر نے دیکھا، آپ فقیر سے ملے تو فقیر نے کوئی کام ایسا نہیں کہ فقیر نے کچھ نہیں کیا. قصور آپ کا میرا نکلے گا الٹیمیٹلی، کہ ہم نے اس طرف رخ چھوڑ دیا. یہ مالی جو ہوتا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے بیج مالی لا کے تو کاٹ چلا گیا، اس کے بعد بھول گیا مالی. اور جس زمین کے اوپر آپ یاری نہیں کرو گے، اس کے اندر بیج نہیں لگاؤ گے، ماں کیا نکلتا ہے؟ گھاس، جنگلی جڑی بوٹیاں. جب اس میں بیج لگاؤ گی تو فصل کاٹو گے نا. یہ قلب ہے جس کے اوپر کسی نے ایک بیج بویا ہے. اب وہ اس کی آپ یاری کرے گا، وہ اس پہ نگاہ رکھے گا. آپ یہ تھوڑی کہ جی ملے جی السلام علیکم، میرا کام نہیں ہوا ہے پہلے دن، میں متاثر ہی نہیں ہوں، کار چلے جاؤ. پھر تو گڑبڑ ہو گئی. پھر تو آپ کی اس مٹی میں قلب جو ہے، یہ قلب گلے خاک کہلاتا ہے. ایسا خاک ہے، بالکل ایسی خاک جس بالکل بے قیمت خاک ہے. اس میں پھر وہی نکلیں گی جڑی بوٹیاں اور یہ گھاس پھوس، جنگلی پودے، کانٹے. اگر اس کی کلٹیویٹ کرا لو گے کسی صحبت میں، وہ نگاہ والے کے پاس رہنا پڑتا ہے، ساتھ رہنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک تسلسل سے یہ بیج جو ہے کومپل، اور کومپل سے درخت، اور پھر ایک قداور درخت، اور پھر پھلدار درخت. پروسیس ہے یہ.